بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چھپکلی کو مارنا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے بڑوں سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی کا خون لگ جائے تو وہ اسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو مار لے تو اس کو پاک ہونے کے لیے 3 دفعہ غسل کرنا پڑتا ہے۔ کیا چھپکلی ایک منحوس جانور ہے؟ ناظرین گرامی، چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے اور عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی جنہیں یورپی ممالک اور چائنیز بہت شوق سے کھاتے ہیں، جبکہ اس کی کچھ اقسام اس قدر زہریلی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کھانے میں اپنی زبان لگا دے یا وہ خود اس میں گر جائے اور پھر بعد میں انسان اس کو کھانے کو کھا لے تو چند لمحوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ جب چھپکلی دودھ میں گر جاتی ہے اور بے خبری میں دودھ کو پی کر جانی نقصان ہوتا ہے، اور اکثر تو گنے والے حضرات جوس بناتے ہوئے ساتھ ہی بے خبری میں مشین میں چھپی ہوئی چھپکلی کو بھی پیس دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی بالکل چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان کراہت محسوس کرتا ہے، اور خاص کر خواتین تو چھپکلی کو دیکھتے ہی ڈرنے لگتی ہیں۔ حضور نبی کریم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کا تذکرہ ملتا ہے، جو آپ کو حوالہ جات کے ساتھ بیان کی جائیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈالا تو ہر جانور اس وقت آگ کو بجھانے کی کوشش میں تھا اور یہی دعائیں بھی کر رہا تھا، جبکہ چھپکلی واحد جانور جو آگ کو بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس حدیث میں پاک حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بڑھانے کے لیے پھونک مارتی تھی۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زبان پہ کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسان کو ہر طرح سے نقصان دے گی۔ ان میں ایک چھپکلی اور اس خاندان سے جڑی مخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال پہلے اس زمین پہ چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں بستا تھا، اور وہ دن بدن بہت زیادہ بڑھنے لگا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ یہاں اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پہ عذاب نازل کر دیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے صرف وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے وہ زمینوں اور غاروں میں پانی میں چھپ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو بعض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پہنچا تو شیطان اس خلقت کے وجود میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری نسل کو آدم اس لیے ختم کر دیا گیا۔ تب ہی سے اس نسل کی مخلوقات انسان سے نفرت کرتی اور کوشش کرتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کو لے یا چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارے اس شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جو شخص دوسری چوٹ میں مارے اس سے کم اور تیسری چوٹ میں اس سے بھی کم ثواب ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کرلے یا چھپکلی کو مارنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا شریعت میں مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں، یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا ہوا مسئلہ ہے، اور نہ ہی چھپکلی کے خون سے جنات سے کوئی تعلق ہے۔ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جسے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب یعنی تھوک ڈال دیتی ہے یا کھانا جھوٹا کر دیتی ہے، جو کھانے میں زہریلے اثرات پیدا کرتا ہے، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چھپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا اور مارنا جائز اور نہایت اہم ہے، کیونکہ اسلام میں بھی ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ آپ نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا، اور اس کے مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ اگر پہلی ضرب میں مار دیا جائے تو اس پر ثواب کی بڑی مقدار بیان کی گئی ہے، دوسری ضرب مارنے پر اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔